تو ان کو پورے اختیارات نہیں دیتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مالک بنے ہوئے رہتے اور وہ آپ کا غلام رہتا. آپ کچھ اختیارات اس کو دیتے اور آپ کا جو بولے وہ حکم کا پابند ہوتا ہے. آپ یہ نہیں بولتے کہ میری سیٹ پہ آ کے آپ بیٹھ جاؤ بول کے نہیں بولتے. آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو ہاتھ میں دیا دولت اور رزق, آپ اپنے غلام کو ایکولی بانٹتے, آپ برابر میں بانٹتے بھی نہیں اپنے غلام کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی مثال دے رہے سورہ روم کی 28ویں آیت میں کہ تم ایسا کر سکتے ہو کیا تمہارا دل اس پہ بڑھتا کہ تمہارے نوکر تمہارے غلام کو تم جو ہے بہت زیادہ اپنے برابر کا مال دے کر تم آدھا بول کر اس طرح سے تم کر سکتے ہو کیا؟ تو پھر اللہ کے معاملے میں تم کیسے اپنے شریکوں کو برابر میں ٹھہراتے ہو اور برابر میں پکارتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت کرے گا؟ تم نہیں برداشت کرتے, پھر اللہ کیوں برداشت کرے گا یہ چیزوں کو؟ لہٰذا نوکر کا مقام کیا ہے؟ اس کا حکم کی, مالک کے حکم کی پیروی کرنا. نوکر کا یعنی غلام کا مقام مالک کے حکم کی پیروی کرنا ہے. تو یہ بات اس آیت میں نازل فرمائے کہ یہ دونوں مثالیں برابر نہیں ہو سکتی, مالک اور غلام ایک ایکول میں نہیں آ سکتا. تو اسی طرح سے تم جو اوروں کو پکارتے ہو اللہ کے برابر میں, کیا انہوں بھی آپ کے برابر میں اللہ کے برابر میں ہو سکتے ہیں کیا؟ تو پھر اس طرح سے بتایا جا رہا. پھر اگلی آیت میں سورہ روم کی 39ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی سودی قرض تم سے لے, یعنی یہاں پہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال گھٹ جاتا ہے. سود سے کاروبار بھی کرے تو نقصان دہ ہے اور زکوٰۃ کے مال سے کاروبار بھی کرے تو فائدہ ہے. تو زکوٰۃ نکالنے میں فائدہ ہے اور سود دینے میں نقصان ہے بول کر اس آیت کو نازل کرے اللہ تعالیٰ کہ یہ فرما رہے جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں یعنی مال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. تو یہ اس طرح کا مختصر یہاں پہ زکوٰۃ کا اور سود کا معاملہ بتایا کہ سود اگر تم لوگوں سے لیتے ہو نا تو وہ تمہارے لیے انہوں سمجھ لیں کہ مال دینے کے بعد سود لینے سے فائدہ ہو جائے گا, ہمارا بہت زیادہ انکم ہو جائے گا, لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اس میں وہ پیسہ یا تو بیماریوں میں چلے جاتا یا تمہارے کسی نقصان میں چلے جاتا, بہت بڑا نقصان ہو جاتا اور اس سے جو ہے دنیا کا گھاٹا تھوڑا ہے اور آخرت کا گھاٹا سب سے زیادہ ہے اگر سود کا معاملہ آپ لین دین کا کریں گے تو. اور زکوٰۃ کے معاملے میں ایسا ہے کہ پورے مال کی سال بھر میں پورے مال کا ایک صدقہ نکالا جاتا, صدقے کے طور پر زکوٰۃ دیا جاتا. تو زکوٰۃ دینے سے کیا ہے مال بڑھ جاتا ہے. اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ارے ہمارا مال جمع ہوا ہے, اتنا سارا مال ہے, اب اس میں بھی بہت زیادہ سمجھو 50 لاکھ 1 کروڑ ایسا مال ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں ارے اتنا سارا مال ہے اب ہم کیوں لاکھوں سے زکوٰۃ نہیں کرتے, تو لاکھوں سے زکوٰۃ ہم کیسے دیں گے بول کے ملال کرتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما کے بول رہے کہ تم اپنے مالوں کا صدقہ نکالو گے نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے, بلکہ کاروبار میں اور زیادہ بڑھ جائے گا, برکت ہو جائے گا اور مال میں بھی بڑھوتری ہوگی, لیکن سود سے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی. اسی طرح زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. جتنے بھی زمین پہ جو ہے نا یہ جو بھی فساد مچتے رہتے, لڑائی جھگڑے ہوتے یا طوفان آتے, زلزلے آتے یا مصیبتیں آتی, وبا آتی, یہ سب کیا ہے بول رہے پورے جو ہے نا انسان کے ہی انسان جو ہے نا دنیا میں زمین پہ رہ کے کیا کرتے بہت سارے گناہ کرتے. تو گناہوں کا ہی تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے جو زمین کے اوپر فساد مچتا ہے کر بتا رہے.